له في الكائنات ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات محمودنا ومحبوبنا ومحبوب رب الكائنات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، صل على صدر محمد، صل على أجر محمد، صل على قدر محمد، صل على عمل محمد، صل على جمل محمد، صل على جمال محمد، صل على كمال محمد، إقبال محمد، حال محمد، قال محمد، ملال محمد، صل على إقبال محمد، صل على حال أحوال قال قيل قول محمد. اللهم صل على محمد أجر عزم نظم بزم اسم جسم محمد، صل على عزم نظم محمد، صل على حضر سفر أجر محمد. اللهم صل على محمد عنوان آن شان بيان لسان قلب جنان محمد. اللهم صل على محمد كتفين محمد، أمرين محمد، شمسين محمد، أزدين يدين مرفقين رجلين ركبتين محمد. اللهم صل على محمد حسننا شرفنا ظرفنا عدلنا عزمنا نظمنا محمد. اللهم صل على محمد حالت وكالت عدالت ادارت اقامت دیانت ولایت نات ہدایت صداقت شرافت حجت لجت سنت جمت لمت وفرت عصمت نسبت ہجرت حجرت نا محمد. اللهم صل على محمد جمیل محمد، صل على امین محمد، صل على عظیم کریم اکرم ارحم انور اجدر اکبر افضل اشرف اظرف اسد محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل سب احترام ذی قدر علماء کرام، اللہ جل جلالہ کا عظیم احسان اور انعام، جس ذوالجلال والکمال نے آج کے اس عظیم اجتماع عام کے اندر آپ حضرات کے سامنے چند لمحات کی حاضری کا شرف عنایت فرمایا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے لمبی یا طویل گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں صرف حاضری لگانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. سب سے بڑی اہم اور مشکل بات یہ ہے کہ میں اپنے شیخ المشائخ، امام الکلام، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری زید مجدہ کی موجودگی میں کسی قسم کا واعظ یا نصیحت یا لب کشائی کی سکت نہیں رکھتا، البتہ ان کے حکم اور ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ہی مسئلہ جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے، اسی پہ آپ حضرات کو صرف اشارتاً بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. نظر اور نیاز یہ ایک مستقل شریعت مقدسہ کے اندر عبادت کا نام ہے. مشرکین مکہ جب نظر اور نیاز کسی کی دیتے اور دینے کا پروگرام بناتے تو ان کے دل میں سب سے زیادہ خیال اور تصور یہ ہوتا کہ اس نظر اور نیاز دینے سے ہم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے نظر اور نیاز کے متعلق احکامات بیان فرما کے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو کام مشرکین مکہ رب کے قرب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نظر اور نیاز غیر اللہ کی دیتے، نظر اور نیاز مرے ہوئے بزرگوں کے نام کی دیتے، نظر نیاز اپنے اصنام اور بتوں کے نام کی تقسیم کرتے اور دل میں ارادہ یہ رکھتے کہ اس سے رب کا قرب حاصل ہوگا. اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مقدس پہ نبوت کا تاج سجا کے آپ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے ذمہ یہ بات لگائی کہ میرے پیغمبر آپ جا کے اس قوم کے اندر اعلان فرما دے، آپ اس قوم کے اندر جا کے بیان فرما دے، آپ جا کے اس قوم کے اندر اس بات کی تفسیر کر دے، اس بات کی تشریح کر دے کہ جس چیز کو آپ قرب سمجھتے ہیں، جس چیز کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ بات آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے. چونکہ نظر اور نیاز عبادت ہے اور نظر اور نیاز جب بندہ اللہ کے نام کی دیتا ہے تو شریعت میں وہ عبادت بن جاتی ہے. اگر یہی نظر اور نیاز کسی غیر کے نام کی، کسی بزرگ کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی فقیر کے نام کی، کسی مردہ کے نام کی، کسی زندہ کے نام کی، کسی نوری ناری خاکی کے نام کی اگر نیاز دیتا ہے، نظر دیتا ہے تو یہ بغاوت بن جاتی ہے. اگر یہی نظر و نیاز بندہ تقسیم رب کے نام کی کرتا ہے تو شریعت میں یہ عبادت بن جاتی ہے. شریعت میں کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. اگر نظر نیاز اللہ کے نام کی دی جائے،
جو چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے، جو چیز دینا چاہتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اس کو منسوب رب کی طرف کرے۔ جب وہ خیر کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی دربار کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی مزار کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی درخت کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی زندہ یا مردہ، چھوٹا یا بڑا، اصغر یا اکبر، پیغمبر یا ولی یا پیر یا فقیر یا جن یا فرشتہ، کسی کے نام کی کوئی چیز منسوب کرتا ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ پکوان ہے، چاہے کوئی کھانا ہے، چاہے کوئی بکرا ہے، کوئی چھترا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چیز اگر غیر اللہ کے نام کی منسوب کرتا ہے تو یہ عبادت کے بجائے رب کی بغاوت بن جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان مکے والوں کے سامنے اعلان فرما دے، ابو جہل نظر نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی، ابو لہب نظر نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی، عتبہ شیبہ نظر نیاز تقسیم کرتا ہے غیر اللہ کے نام کی۔ میرے پیغمبر آپ اپنی نیاز کا اعلان کرے، چونکہ یہ عبادت ہے اور آپ کو میں نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتلائے کہ عبادت کا حقدار کون ہے۔ نظر کس کے نام کی؟ نیاز کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اس لیے اللہ فرماتے قل ان صلاتی، اے میرے پیغمبر کل اعلان فرما دے۔ کیا فرماتے؟ اعلان فرما دے، اور میرے پیغمبر ان کو مسئلہ بتلا دے جو مغالطے میں پڑے ہوئے، آپ اعلان فرمائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نظر نیاز سوائے رب کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں آؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اسی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا فرماتے اللہ کے پیغمبر؟ ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دے ان صلاتی، نماز عبادت ہے وہ میں رب کے لیے پڑھتا ہوں، وَنُسُكِي، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت سوا اللہ کے میں اور کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں بکرا ذبح کرتا ہوں، اونٹ ذبح کرتا ہوں، گائے ذبح کرتا ہوں تو میں کس کی خاطر کرتا ہوں؟ یہ میرا عمل اور یہ میری حرکت للہ، ایک اللہ کے لیے میں کرتا ہوں۔ چونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی نبی ولی پیر فقیر کے لیے عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر شمار کرتے ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، ونسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر شمار کرنا چاہتے، اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ کی عبادت تو بے شمار ہے، حتیٰ کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک سانس عبادت بن کے آتا ہے، ایک سانس جاتا ہے وہ بھی عبادت بن کے جاتا ہے، جو سانس اندر آتا ہے وہ عبادت، جو باہر نکلتا ہے وہ عبادت۔ میرے پیغمبر کی نسک قربانی عبادت، میرے پیغمبر کی صلاۃ عبادت، میرے پیغمبر کی عادات عبادت، میرے پیغمبر کی انات عبادت، میرے پیغمبر کی سکنات عبادت، میرے پیغمبر کی حیات عبادت، میرے پیغمبر کی ریاضت عبادت، میرے پیغمبر کی تلاوت و عبادت، سخاوت و عبادت، امامت و عبادت، میرے پیغمبر کی نقل و حرکت عبادت، میرے پیغمبر کا چلنا ہے، پھرنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے للہ۔ ایک
ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کہاں تک شمار کرتے رہیں گے؟ آپ کی تو ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، آپ کی ایک ایک حرکت عبادت میں گزری، آپ خلاصہ نکال کے کہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی اور موت بھی کس کے لیے وقف ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے۔ کیونکہ جینا مرنا حرکت میں بندہ ارادہ کرے کہ تو ایسے بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ نہ ہو تو جو نقل و حرکت کرنی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نقل و حرکت جو بندہ رب کے لیے کرتا ہے، بکرا رب کے لیے ذبح کرتا ہے، جانور رب کے لیے ذبح کرتا ہے، کوئی چیز رب کے نام کی تقسیم کرتا ہے، اگر وہی چیز رب کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کی تقسیم کی جائے تو رب کہتا ہے یہ بغاوت ہے، اور جب بغاوت آتی ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ جب بندہ بغاوت پہ اتر آتا ہے پھر میرے رب کی خیرت دیکھو، پھر میرے رب کی شان دیکھو، پھر میرے رب کا اعلان سنو۔ اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اے میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردار چیز کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، والدم جو ذبح کے وقت رگوں سے خون نکلتا ہے دم مسفوح، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے، ولحم الخنزیر۔ باقی بندہ جب ہو جاتا ہے اس بندے کی سزا بھی باقی تمام گناہگاروں سے زیادہ ہوتی ہے، تمام مجرموں سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو نظر نیاز تو میرا حق بنتا تھا، میرے نام کی دیتا، لیکن اس نے وہ چیز جو جانور تو میں نے پیدا کیا، وہ حلال چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں، لیکن اس حلال چیز کو اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا۔ مرغی حلال ہے، مرغا حلال ہے، بکری حلال ہے، بکرا حلال ہے، جانور حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس، بولو بولو، آپ تو زیادہ کھاتے، غیر مقلد تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے قربانی کے اندر۔ توجہ ہے، آپ تو کھاتے رہتے ہیں، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، سارا سال حلال ہے اور قربانی کے دنوں میں ناجائز ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب یہ دودھ لینے آئے تو ان کو کہا کرو یہ تو بھینس کا دودھ ہے، اس کی تو قربانی نہیں، تو دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ توجہ ہے، جب گوشت لینے آئے بازار میں اس کو کہو یہ تو کٹے کا گوشت ہے، یہ تو اس کے بچے کا گوشت ہے۔ جب وہ قربانی جائز نہیں ہے تو اس کا گوشت کیسے جائز ہے؟ اس کا دودھ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر دودھ سارا سال استعمال ہو سکتا ہے تو قربانی میں بھینس اور بھینسا ذبح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حلال چیز کو اس نے خیر کے نام پہ تقسیم کر دیا، اسی تھان پہ لے کے چلا گیا، اسی دربار اور قبر اور حجر کے اوپر چلا گیا، جا کے اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے اب میری خیرت کا تقاضا ہے، یہ بندہ میرا باغی ہو گیا ہے، عبادت کے بجائے بغاوت پہ اتر آیا، اب میرا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، خنزیر بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہاں ہاں، یہ دم مسفوح اور مردار اور خنزیر یہ چھوٹے درجے کا حرام ہے، یہ ادنا درجے کا حرام ہے۔ ترقی من الادنا الی الاعلی، پہلے چھوٹی چیز کا ذکر کیا ہے کہ جناب مردار بھی حرام ہے، اس سے زیادہ دم مسفوح حرام ہے، اور اس سے اگلا حرام جو اس سے بھی ڈبل حرام ہے، لحم الخنزیر، وہ خنزیر
کا گوشت حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مردار بھی جمع ہو جائے، دم مسفوح بھی اکٹھا ہو جائے اور خنزیر کا گوشت بھی جمع ہو جائے، یہ تینوں حرام اکٹھے ہو جائیں اور مل جائے، وما اہل لغیر اللہ، جو خیر کے نام کی چیز ہے خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، دم مسفوح سے بڑھ کے حرام ہے اور مردار سے زیادہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کی چیز مر جانا پر کھانا نہیں ہے، مر جانا اس کے قریب نہیں جانا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں شرک داخل ہو گیا ہے اور شرک سب سے بڑی بغاوت ہے، میں ہر چیز گوارا کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ انا اغنا من الشرکاء، میں تمام شریکوں سے پاک ہوں، تمام شریکوں سے بری ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پر مشرکین کا کام یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرک آدمی جب اس کا باغ، جب اس کی فصل، جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے، جب اس کے جانوروں کا ریوڑ تیار ہو جاتا ہے، اس میں وہ تقسیم کرتا ہے، ھذا للہ، یہ اللہ کے نام کا ہے، وھذا لشرکائنا، یہ میرے بزرگوں اور پیروں کے نام کا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک کا کام ہوتا ہے کہ میری عبادت میں شرک کرتا ہے، اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جب بھی عبادت کرتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں میری عبادت میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میری حج میں، میری زکوٰۃ صدقات کے اندر لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میری عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے، میں جو کچھ بھی دوں گا خالص اللہ کے نام کا دوں گا، جو عمل بھی کروں گا خالص اللہ کے نام کا کروں گا، اس عمل کے اندر کسی نبی کا حصہ نہیں ہوگا، کسی ولی کا حصہ نہیں ہوگا، کسی پیر کا حصہ نہیں ہوگا، کسی زندہ مردہ کا حصہ نہیں ہوگا، کسی نوری ناری خاکی حجری شجری کا حصہ نہیں ہوگا، کسی اول آخر اجدر اکبر اظہر کا حصہ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے ایک دن کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت جی ہمیں کوئی ایسی بات بتلاؤ جو نبی کریم نے آپ کو سپیشل بتلائی ہو، اکیلے بتلائی ہو، تنہائی میں بتلائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ ایک بات میرے ذہن میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو کوئی چیز ذبح کرے اور اس کو منسوب کرے غیر اللہ کی طرف، منسوب کرے کسی اللہ والے کی طرف، منسوب کرے کسی مرسل پیغمبر کی طرف، منسوب کرے کسی پیر فقیر امیر کی طرف۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے اپنے کانوں سے سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو بھی جانور ذبح کرے پر خیر کے لیے کرے تو اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں ہے مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو بندے گزرے ایسی قوم پہ ان کا گزر ہوا جو بتوں کے پجاری تھے، ایک تھان اور دربار بنایا ہوا تھا، اس پہ مجاور بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا تھا جب تک اس بزرگ کے نام کی کوئی چیز تقسیم نہ کرتا اور اس کے نام کی چیز منسوب نہ کرتا۔ دو بندے گزرے، کتنے بندے؟ مرہ رجلان، دوڑا سڑے دے، ان تو سمجھ آ گئی ہے، سر اتنے چاہ چھوڑے، ان پتہ چل گئے۔ دو بندے گزرے، دو جوان گزرے، دونوں جب اس قبر سے قریب سے گزرنے لگے
اور اس دربار خان کے قریب گزرنے لگے جو اوپر مجاور مچھندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو لوٹنے والے، مال ان کا چوسنے والے۔ وہ دونوں کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں جو پہلے کبھی نہیں گزرے۔ ایک بندے کو انہوں نے کھڑا کر دیا سامنے اور کہنے لگے حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کر کے جاؤ، حضرت کے نام کی کوئی چیز دے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں کس کی چیز کی وہ چیز اس کے نام کی تقسیم کروں۔ وہ کہنے لگے اور کوئی چیز نہیں ہے، وَلَوْ ذُبَابًا قَرِّبْ لَهُ وَلَوْ ذُبَابًا، اگر تو قرب چاہتا ہے تو حضرت کے نام کی مکھی پکڑ کے دے دے۔ مکھی کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ مچھو، اچھا مچھ، چلو مگر مچھ۔ ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام کی دے تو تیری جان چھوٹ جائے گی، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی مقابلہ مجادلہ نہیں کریں گے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکیں گے۔ وہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایسے ہاتھ مارا، ایک دو مکھی اس کے ہاتھ چڑھ گئی، ان مکھیوں کو یوں کرتا ہے مروڑ کے اور کہتا ہے لے بابا تیرے ناتے، او لے بابا پیر بابا تیرے ناتے، دا پیر بابا دے پارا دے، یعنی یہ پیر بابے کے لیے میں نے مکھی دے دی ہے، اور پیر بابے کے نام کی جب مکھی دی فَخَلَّهُ سَبِيلٌ، وہ کہنے لگے اب تو ہمارا پیر بھائی ہے، تو ہمارا پیر بھائی ہے، تمہیں کوئی روکنے ٹوکے جا سکتا ہے تو۔ وہ تو چلا گیا۔ ایک دوسرا بندہ 70 سال کی عمر کا بندہ، گناہگار قسم کا بندہ ہے، اور وہ جب گزرنے لگا تو کہنے لگے جلدی کرو حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرو تو تب جان چھوٹے گی۔ وہ بزرگ کہنے لگا لیسا عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اور کچھ نہیں ہے تو مکھی مچھر پکڑ کے دے دو، حضرت تو خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، حضرت کی نظر کرم آپ پہ پڑ جائے گی۔ توجہ ہے، حضرت کی نظر کرم پڑ جائے گی۔ اسی لیے لوگ جگہ جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے حق بہو بے شک بہو، ایک نظر کرم دی تک بہو۔ یہ اس مردے کو کہتے ہیں جو قبر میں دفن ہے، حضرت ایک نظر تو کرم کی کر دینا، میں بخشا جاؤں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو خوش کرنے کے لیے مکھی تو دے۔ وہ کہنے لگا یہ تو بتلاؤ مکھی بنانے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مکھی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ کہتا ہے اللہ کی پیدا کردہ ایک حقیر مخلوق مچھر یا مکھی یا دیمک میں اس کو بھی پکڑ کے کسی خیر کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وگرنہ مجھے بتلاؤ یہ جو مکھی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تو کہتا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ، اس حقیر مخلوق کی پوری حقیقت کا علم، اس مکھی مچھر کا علم اللہ فرماتے میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ مکھی مچھر رات کو کہاں سوتی ہے، صبح کہاں چکر لگاتی ہے، یہ مکھی مچھر جوان ہے یا بوڑھا ہے، کمزور ہے، صحت مند ہے، نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے، بولو یا مؤنث ہے، اس بات کا کسی پیر کو پتہ نہیں، کسی زندہ ولی کو پتہ نہیں ہے، تو مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے نام کی مکھی دے دو، میں کیسے مکھی دوں، جبکہ مکھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ، خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اسی کے نام کی دوں گا جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کی حالت کو جانتا بھی ہے، ہر ایک چیز کی
حالت کو دیکھتا بھی ہے، ہر ایک چیز کی فریاد کو سنتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے نے کہا اللہ کی پیدا کردہ مکھی میں خیر اللہ کے نام کی نہیں دوں گا۔ نبی کریم فرماتے فَقَتَلَهُ، اس کو انہوں نے اس جرم میں قتل کر ڈالا۔ جب انہوں نے زمین پہ قتل کیا، اللہ نے عرش برین پہ عدل کیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندے کو جہنم میں ڈال دیا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ نظر نیاز کس کی؟ یو اللہ، نظر نیاز یو اللہ دے، زکوٰۃ، صدقات، ذکر، شکر، ہر حالت، ہر بندے کی کیفیت جو بھی ہو، دل میں یہ خیال ہو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرک عمل کرتا ہے کہ میں خیر اللہ کے لیے کوئی حرکت کرتا ہوں تو رب کے قریب ہوتا ہوں، جب خیر اللہ کے لیے کوئی حرکت کرتا ہے وہ رب سے دور ہوتا ہے۔ موحد آدمی جب کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔